بھارت کے آرمی چیف نے بیان دیا پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے، اب ہم آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی بھائی جان، میں خود آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، تو بھارت آزاد کشمیر کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کے دے سکتا۔ ہم جنگ کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہیں، 24 گھنٹے تیار ہیں ہم جنگ کے لیے۔ میں کہتا ہوں جی ہم تیار ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہم جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ میں الحمدللہ کشمیری ہونے کے ناطے ایک فوجی کا بیٹا ہوں، تو الحمدللہ میرا باپ تو فوجی تھا، میں اس کا بیٹا ہوں، تو میں کہتا ہوں ان کا وہ حشر کر دیں گے جیسے سن 65 کی جنگ میں ان کا حال کیا تھا۔ ٹینکوں کے نیچے خود بم باندھ کر ان کے ٹینکوں کے نیچے گھس گئے تھے ہم، وہ ایسے بھاگے تھے جیسے ہرن بھاگ جاتی ہے شیر کو دیکھ کر، تو وہ گدڑ ہیں، ہرن بھی نہیں ہے، گدڑ ہیں، ایسے بگائیں گے ان کو، ایسے بگائیں گے جیسے میں کہتا ہوں پلماما کے جہاز نیچے گرے تھے۔ اور پاکستان انہوں نے ایک سوچا تھا ہم نے حملہ کریں گے پاکستان کے اوپر جا کے، اور وہ دیکھ لیں ان کا کیا حشر کیا ہم نے ان کے تیاروں کا۔ تیارے ان کے گر گئے، ان کے پائلٹ مر گئے، اور ان کے پائلٹ پکڑ گئے، اور پھر انہوں نے ہم سے منتیں کر کے پائلٹ واپس کیا ہم نے ان کو۔ تو وہ جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم پاکستان کے جا کر جنگ کریں گے، جنگ تو دور کی بات ہے، ہم آپ سے پہلے کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ آئیں، آپ آنکھ اٹھائیں گے تو ہم ان کی آنکھ نکال کے رکھ دیں گے، وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے انڈیا والوں کا۔ تو یہ تو ان کی ایک بھول ہے، ہم پاکستان جائیں گے، جنگ کریں گے اور حملہ کریں گے، تو یہ تو ایک ان کی سوچ ہے، ہم ان کی سوچ کو ختم کر دیں گے، انڈیا میں ان کی سوچ ختم کر دیں گے۔ تو الحمدللہ میں ایک کشمیری ہوں، آپ صرف کشمیر کا بارڈر کراس کر کے دکھائیں ہمیں، پاکستان تو آنا کی دور کی بات ہے نا، صرف وہ کشمیر کا بارڈر کراس کر کے بتا دیں ہمیں ہم پاکستان جا رہے ہیں، تو دیکھو ان کا کشمیر والے کیا حال کرتے ہیں، آزاد کشمیر والے۔ جی نہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کشمیر میں آ کر آزاد کشمیر پر قبضہ کر لیں؟ کیا سی بات کرتے ہیں حسنین بھائی، کشمیر آزاد کشمیر تو آنے کی دور کی بات ہے، وہ انڈیا کا حالی بارڈر پہ کھڑے ہو کے بتا دیں کشمیریوں کو، آزاد کشمیر والے جو ہیں نا، جو ہماری فوج ہے آزاد کشمیر کی جو بارڈروں پر کھڑی ہے، یقین کرو ان کے مورچے تباہ کر کے رکھ دیے۔ آپ دیکھیں نا چینلوں میں ہمارا ایک فوجی کا نشانہ ہے، اتنا تیز نشانہ ہے نا، تو وہ مورچے میں جو اندر نیچے گھسے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کے جو بھارتی فوج ہے، تو ان کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، ایک فائر سے ایک مورچے کو جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کدھر آ سکتے ہیں؟ وہ صرف بولنا جانتے ہیں، باقی کر نہیں سکتے۔ وہ ایک ڈرپوک اور ایک انتہائی قسم کی نائل قسم کی ان کی فوج ہے، ہماری فوج کے ساتھ وہ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے دل چاہیے، جو ان کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک سپاہی ان کے 1 لاکھ فوجی، ہمارا ایک سپاہی ان سے ہیوی ہے ان کے لاکھ فوجیوں کے اوپر۔ جی وہ آئے تو صحیح ایک دفعہ۔ نہیں تو بھارت کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آزاد کشمیر پر قبضہ کریں گے، تو پاکستانی عوام، آپ خود کشمیری ہیں، تو کشمیری ہونے کے ناطے کیا جذبہ آپ کا؟ بھائی جان ہمارا جذبہ یہ ہے، پاکستان ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، تو ہم ہمیشہ تیار ہیں جنگ کے لیے، ہم تیار ہیں بالکل۔ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ آ جاؤ، تو ہم لوگ بالکل ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں جنگ کے لیے۔ بھارت کے آرمی چیف نے یہ بیان دیا پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے، اب ہم آزاد کشمیر پر قبضہ کریں گے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ 70 سال سے تو یہی سنتے آ رہے ہیں، اگر قبضہ کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو پہلے ہی کر لیتے۔ اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے پچھلی 27 فروری کو اپنی حالت دیکھ لی ہوگی، اگر وہ یاد رکھیں تو شاید دوبارہ نہ کہیں، اور اگر ارادہ ہے ان کا تو میرا خیال ہے ہماری آرمی بھی الحمدللہ بالکل تیار ہے، کوئی کسی قسم کی کمی نہیں رہ چھوڑیں گے، ان کو شاید ان کی پچھلی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ صرف جذباتی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف ہیں، یہ حقیقت ہے، اور میرا خیال ہے بلکہ ایک رپورٹ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس جو اصل میں جو چھوٹے بم ہیں نا، جن سے شاید باقی دیگر ممالک بھی خوفزدہ ہیں، وہ بم جو ایٹم بم واس زیادہ تباہی پھیلاتے وہ نہیں، بلکہ چھوٹا محدود ایریے میں وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہم اگر چاہیں تو ایک محدود ایریے میں بھی وہ پھٹا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ شاید زیادہ محدود ہے۔ تو پاکستانی قوم کا کیا جذبہ اس کو لے کے؟ پاکستانی کا قوم کا جذبہ الحمدللہ 1947 سے ایسے ہی ہے، اور جب یہ بے شک ہم علیحدہ نظر آتے ہیں متفرق، لیکن جب مسئلہ بنتا ہے تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، اور اس میں اپنی تان من دان کوئی بھی لگانے کے لیے پاکستانی قوم ہر وقت تیار ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو کیا پاکستانی قوم لڑنے کے لیے تیار ہے؟ ایک دفعہ، کئی دفعہ، بلکہ ہر دفعہ۔ اصل میں ہمارا مسئلہ جو ہے نا، ہمارا ایمان کے لحاظ سے ہمیں شکست کا تصور ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، یہ ہمارے ہاں 2 چیزیں ہیں، یا غازی بننا ہے یا شہید ہونا ہے، تو دونوں میں انعام ہے، دونوں میں اعزاز ہے،
اس لیے سے اسے یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی. ہمارے یہاں جو نوجوان نسل جو شاید ہمارے لحاظ سے شاید کم تر سمجھ رہے ہیں ہم، وہ جذبے کے لحاظ سے بہت زیادہ تیز ہے. اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت اللہ بھی کرے گا، وہ تو پہلے ہی کرے گا، لیکن جن کے ہاتھوں میں ہے آرمی کے لحاظ سے وہ انشاءاللہ کافی حد تک تیار ہے. جی ٹھیک. 2020 شروع ہو چکا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج میاں والی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2020 میں خوشحالی ہے کہ جو مشکل وقت ہے وہ گزر چکا ہے، اب بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی کام کریں گے، جو کام نہیں کرے گا اسے فارغ کر دیا جائے گا. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی انشاءاللہ مجھے یقین ہے اپنے قائد عمران خان صاحب کے اوپر. تو انشاءاللہ یہ جو 2020 ہے یہ بہت خوشحالی کا سال ہے. میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں، اس ملک پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، آپ گھبرائیں نا، آپ ڈریں نا. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے قائد عمران خان صاحب ہیں، یہ واحد لیڈر آیا پہلا جو اس نے اس ملک کی خاطر سوچ کر اس ملک میں اس پیسہ اسی ملک میں لگا رہا ہے. اور باہر جا کر یورپی ممالک میں بھی اس نے کہا آپ آئیں پیسہ انویسٹ کریں. دیکھیں یہ ترقی یافتہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ پیسہ انویسٹ ہوگا، کاروبار بڑھیں گے اور ہمارے جو غریب عوام ہے، بے روزگار ہے، ان کو روزگار ملے گا، ملک خوشحال ہوگا. یہ بہت ترقی یافتہ سال ہے اور انشاءاللہ جتنی بھی پریشانیاں جو آنے والی وقت میں ہوئی ہیں ہمارے اس ملک میں، انشاءاللہ وہ پریشانی ختم ہو جائیں گی، روزگار بڑھ جائے گا. اور میں پھر کہتا ہوں اپنی عوام کو پریشان نہ ہوئیں. انشاءاللہ مشکل وقت جب آتا ہے نا تو مشکل وقت کے بعد اور آسانی کا وقت بھی آتا ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی لازمی ہے اور ہم انشاءاللہ اس آسانی کے وقت کو انتظار کریں گے. مشقت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کام کرو گے نا اس میں قربانی ضرور دینی پڑتی ہے. آج ہم قربانی دیں گے تو کل آپ انشاءاللہ ہم خوشحال ہوں گے، ہمارے بچے خوشحال ہوں گے، ہماری نسلیں خوشحال ہوں گی. تو عمران خان صاحب بہت اچھا کام کریں اور مجھے یقین ہے آپ ٹینشن نہ لیں. یہ 2020 کا جو سال ہے جو بہت اچھا اور بہت خوشحالی کا سال گزرے گا. ٹھیک. جی میاں برادران، میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب ابھی تک واپس کیوں نہیں آ رہے؟ نہ کوئی تحریری نوٹس آیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی وہ تو چور آدمی ہے. دیکھو میں تو پہلے یہی کہہ رہا تھا، پچھلے انٹرویو میں حسنین بھائی آپ کو یہی کہا، وہ واپس نہیں آئیں گے. وہ اپنی جان چھڑا کر بھاگ گئے ہیں. ان کو صرف پیسے کی فکر ہے. انہوں نے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ بچانا چاہتے ہیں. ان کو اس ملک کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اگر اس ملک کی ان کو ضرورت ہوتی، جو اربوں روپے انہوں نے کرپشن کیا، اربوں کیا خربوں کرپشن کیا ہے، وہ اس ملک میں لگاتے، اس ملک کی عوام کے اوپر لگاتے. لیکن انہوں نے اپنے دوزخ میں ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈالے گا. جتنے بڑے بڑے چور ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا. ایک تو دوزخ اللہ نے ان کو دنیا میں ڈالا ہے اور یہ جو دوزخ ہے، اور میں کہتا ہوں انتہائی قسم کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. میں کیا آپ کو مثالیں سناؤں؟ اللہ سے اچھے کی امید کرنی چاہیے. اللہ ان کو سر دیکھیں جی امید کرنی چاہیے، لیکن اب یہ امید کہاں ہے؟ دیکھو یہ ایک شہباز شریف واپس کیوں نہیں آیا؟ یہ دیکھو امید تھی نا یہ جائے گا واپس آئے گا، کیوں نہیں آیا؟ اور دیکھ لیں وہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کار کو، انہوں نے 30 وزارتیں دی ہیں اپنے خاندان والوں کو. ٹھیک. میاں برادران، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف ابھی تک واپس کیوں نہیں آ رہے؟ نہ تو ابھی کوئی انہوں نے نوٹس بھیجا ہے، نہ کوئی تحریری انہوں نے کوئی بات بھیجی ہے کہ ابھی ہم اس وجہ سے واپس نہیں آ سکتے. یہ تو کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ پہلے کہنا چاہوں گا اس ملک کے عوام کو، یہ جو ان کے نعرے لگاتے تھے، جو ان کے اوپر پھول پھینکتے تھے، یہ بہت ایماندار لوگ ہیں، جس ملک کے بڑے خیر خواہ لوگ ہیں. اس ملک کے لیے انہوں نے بہت کام کیا اور میں تو ان لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا یہ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ اپنا آپ دکھا رہے ہیں. ہم چور تھے، چور ہیں اور چور رہیں گے. اس لیے وہ اس ملک میں پاکستان میں وہ نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے ایسی کرپشن کی ہے. جب یہ جیتے تھے تو 30 وزارتیں اس نے اپنے ہی برادری کو دی ہیں. 30 وزارتیں جو بڑے بڑے چور کرپٹ تھے، بڑے بڑے خزانوں میں بٹھایا. ساگ ڈار کو دیکھ لو، وہ وزیر خزانہ بنایا. اور دیکھ لو آپ نے بڑے بڑے وزارتیں جو ہے نا اس نے اپنے خاندان میں دی ہیں. 30 وزارتیں دی ہیں اور اس نے اتنی کرپشن کی ہے، انتہائی قسم کی کرپشن کی ہے. اور یہ اب واپس کیسے آئیں گے؟ اگر یہ پاکستان میں آتے ہیں ان کو پیسہ دینا پڑے گا. یہ بیمار ہونے کے بہانے یہ باہر گئے لندن میں اور یہ ایک بہانہ ہے ان کو یہاں سے جان چھڑانے کی. یہ نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں اس پاکستان کی عوام کو آپ یہ دیکھیں، اگر یہ ایماندار ہوتے، اگر یہ دیانتدار ہوتے تو یہ اس ملک میں واپس آتے. یہ واپس نہیں آئے. دیکھو ہمیں اس چیز سے لگ رہا ہے یہ انتہائی قسم کے کرپٹ اور چور اور انتہائی قسم کے بدترین قسم کے یہ چور لوگ تھے جو یہاں سے جان چھڑا کر باہر چلے گئے لندن میں. اور شہباز شریف دیکھ لیں وہ تو ٹھیک تھا نا، اس کو واپس آنا چاہیے. اب دیکھیں وہ 2-3 ہفتے کا ٹائم لے کر گئے اور 5-6 ہفتے ہو گئے. تو اس حوالے سے ہمیں یہ لگ رہا ہے یہ لوگ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
انتہائی قسم کے کرپٹ لوگ ہیں, ان کو واپس آنا چاہیے. اور میں تو عمران خان صاحب کو پھر کہوں گا, عمران خان صاحب ان کو واپس پاکستان میں بلائیں, ان کا احتساب دوبارہ لیں اور ان سے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس پاکستان میں لے کر آئیں, تاکہ آپ اس ملک میں جو جیسے آپ ترقی یافتہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے اور یہ قرضہ اتر جائے اور ہمارے اس ملک کی پاکستان خوشحال ہو جائے.